الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس بابرکت مہینے کا صدقہ ہم سب پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جہنم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے جو جہنم کی شکل میں ہے۔ ہماری دنیا کی آگ ہے، اس سے 70 گنا زیادہ اس میں تپش ہے۔ پہاڑ ہے جہنم کے اندر جس کی مسافت 70,000 سال ہے۔ جہنم کے اندر جو جوتی اس کو پہنائی جائے گی، آگ کی اس کی تپش کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا کہ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، اے اللہ ہمیں دوزخ کے گڑھے سے بچا، اے اللہ ہمیں پل صراط کی دہشت سے بچا، اے اللہ ہمیں روز محشر کی وحشتوں سے بچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ 70 مرتبہ جواب دیتی ہے کہ جی میرا بندہ، جی میرا بندہ، جی میرا بندہ۔ الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس بابرکت مہینے کا صدقہ ہم سب پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جہنم کیا ہے اور اس میں ہونے والے عذابات کی چند جھلکیاں لے کر اور اس سے بچنے کی دعا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اسی طرح سے اس ماہ مبارک میں جو آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ جو ہے کس حوالے سے ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے، آپ سب کو سن کر اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جہنم کیا ہے؟ جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مظہر ہے، جہاں پر رب تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کو، اپنے گناہگار بندوں کو اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے جو جہنم کی شکل میں ہے۔ اب جہنم جو ہے اس میں کس طرح کے عذابات ہیں؟ اس میں آگ ہے، آگ بھی ایسی ہے کہ جو ہماری دنیا کی آگ ہے، اس سے 70 گنا زیادہ اس میں تپش ہے، اس کی گرمائش ہے، اور وہ جو آگ ہے یہ اس آگ کی طرح جیسے ہم اس کو جلاتے ہیں روشنی ہوتی ہے، تو اس میں روشنی نہیں ہے، وہ آگ سیاہ ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور ایک اس میں پہاڑ ہے جہنم کے اندر جس کی مسافت 70,000 سال ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو اس پر چڑھنے کا حکم دے گا اور فرشتے ان کے اوپر چڑھائیں گے زبردستی۔ اب 70,000 سال لگیں گے ان کو اوپر چڑھتے چڑھتے،
جب اوپر چڑھ جائیں گے پھر رب تعالیٰ حکم دے گا ان کو نیچے اتارو۔ اب اس آگ کے پہاڑ سے پھر 70,000 سال کا سفر کرتے ہوئے نیچے آئیں گے۔ یہ بھی ایک جہنم کے اندر عذاب کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح سے جہنم کے اندر بہت بڑے بڑے بچھو ہیں اور بہت بڑے بڑے سانپ ہیں، ایسے ایسے عذابات ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسے ایسے وہاں پر جانور ہیں، ایسے ایسے کیڑے مکوڑے ہیں کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سانپ اونٹ کی گردن سے بھی موٹے موٹے بڑے بڑے سانپ، اور اسی طرح سے وہاں پر بہت بڑے بڑے بچھو ہوں گے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی، اور اسی طرح سے جہنمیوں کو انہی کا پیپ پلایا جائے گا۔ اسی طرح سے جہنم کے اندر سب سے جو کم تر عذاب ہے، جو سب سے کم عذاب کی صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو جہنمی ہوں گے جن کو سب سے کم عذاب دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ ان کو آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی۔ اب ان آگ کی جوتیوں کی تپش اتنی ہوگی، اتنی تپش ہوگی کہ جوتیاں تو پاؤں میں ڈالی ہوں گی، ان کی تپش کی وجہ سے ان کا جو دماغ ہے، سر کے اندر جو دماغ ہے وہ کھول رہا ہوگا۔ ہانڈی کے اندر جیسے سالن بوائل ہوتا ہے، پانی بوائل ہوتا ہے، ابل رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے انسان کا دماغ جہنم کے اندر جو جوتی اس کو پہنائی جائے گی آگ کی، اس کی تپش کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ یہ سب سے کم تر عذاب ہے۔ اب ہم ذرا غور کریں، ہم غور کریں اس بات پر کہ آج جب گرمی بڑھ جاتی ہے، تپش ہو جاتی ہے، تو یہاں پر گرمی کی وجہ سے جو فرش یا زمین گرم ہو جاتی ہے تپش کی وجہ سے، اب وہاں پر ہم ننگے پاؤں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اور غور کریں، اگر ہم یہاں پر ننگے پاؤں کھڑے نہیں ہو سکتے تو وہاں پر جہنم کے اندر جو سب سے کم ترین عذاب ہے، اگر ہمیں آگ کی جوتیاں اللہ نہ کرے پہنا دی جائیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو آئیے اس جہنم سے بچنے کے لیے کچھ تدابیر کرتے ہیں، کچھ جانتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عام روٹین میں رمضان شریف کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، کہ دن میں صبح بھی اور شام بھی اللہ تبارک و تعالی سے جہنم سے نجات کی دعا مانگا کرو۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے اللہم اجرنی من النار، یعنی کہ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما۔ تو اے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، یہ جو عشرہ چل رہا ہے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو چل رہا ہے، اس میں اس کا مقام و رتبہ یہ ہے جیسے کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو رب تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ آوازیں مار رہی ہے کہ اے میرے بندے تم مغفرت کا طلبگار بن کے تو آ، اے میرے بندے تو جہنم سے نجات کا طلبگار بن کے تو آ، تو مجھ سے مانگ تو صحیح، تو میں تجھے عطا کر دوں گا۔ تو یہ جو آخری عشرہ چل رہا ہے، گزارش یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، گناہوں سے بچیں، اور جو رمضان المبارک گزر چکا وہ گزر چکا، ہم ایسے اعمال بھی نہ کر سکے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جاتا، ہم نے نہیں کیے، ہم مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ رب کو ہم راضی نہیں کر سکے، لیکن ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، سنبھل جائیں، کمر بستہ ہو جائیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخری عشرے میں اور بھی زیادہ دین کے کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں جو ہے نا کمر بستہ ہو جاتے، ہمیں بھی ایکٹیو کر دیتے، ہمیں بھی نیکی کی طرف لگاتے اور خود بھی۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے۔ تو آخری عشرہ چل رہا ہے، اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے آزادی کی دعا مانگیں۔
ایسے بھی اپنے الفاظ میں بھی مانگ لیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، اے اللہ ہمیں دوزخ کے گڑھے سے بچا، اے اللہ ہمیں پل صراط کی دہشت سے بچا، اے اللہ ہمیں روز محشر کی وحشتوں سے بچا۔ اس طرح سے رب تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہیں۔ جب بندہ مالک سے مانگتا ہے تو وہ مالک خوش ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، ہم مانگنے والے تو بنیں۔ بندہ ایک بار پکارتا ہے اے میرے رب، اے اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ 70 مرتبہ جواب دیتی ہے کہ جی میرا بندہ، جی میرا بندہ، جی میرا بندہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے بہا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں نجات ملے گی۔ لیکن اس میں وہ جو جہنم بنائی گئی ہے، جس کا ایندھن، یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اب اس کو رب تعالیٰ نے بھرنا ہے، لیکن اس میں غیر مسلم کفار وغیرہ تو جائیں گے، کچھ ایسے مسلمان بھی ہوں گے جن سے رب تعالیٰ کی رحمت ناراض ہو گئی، رب تعالیٰ جن سے ناراض ہوگا وہ بھی جائیں گے جہنم میں۔ تو رب تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچائے، ان لوگوں سے محفوظ فرمائے، اور رب تعالیٰ ہمارا ان لوگوں میں نام درج فرمائے کہ جن کو وہ بخشش عطا فرماتا ہے۔ اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ رب تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کا صدقہ، اس آخری عشرے کا صدقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے، ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یہ مہمان جو ہمارے پاس آیا ہوا ہے، یہ مہمان جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس حال میں حاضر ہو کہ یہ ہم سے راضی ہو، تو یہ بھی راضی ہو جائے، رب بھی، رب کا رسول بھی، تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ بھی دعا کرتے رہیں، نیت بھی کر لیں اور نیت کر لیں۔ آخری بات، اور وہی بات جو میں ہر بار دہراتا ہوں، آخری بات، کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری کسی بھی بات سے کوئی بھی مسلمان اگر سنبھل جاتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، اس کے دل میں کوئی بات اثر کر جاتی ہے، تو ہمارا یہ شیئر کرنا ہماری اس دنیا میں ہر چیز سے بہتر ہوگا، کہ ہماری وجہ سے اگر کوئی مسلمان راہ راست پر آتا ہے تو اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے۔ تو اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور کامنٹ میں ہمیں بتائیں کہ ہماری ویڈیوز کیسی لگیں آپ کو، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔